اخلاق انسان کے مال میں بھی اضافہ کرتا ہے، اخلاق انسان کی عمر میں بھی اضافہ کرتا ہے۔ یہ فرمان حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام۔ پھر اس پر غور و فکر کیا گیا کہ اس سے کاروبار میں کیوں اضافہ ہو جاتا ہے، تو اس کی وجہ یہ پیدا ہوئی کہ جب اس کا اخلاق اچھا ہے تو گاہک آئیں گے، اس کے پاس بیٹھیں گے، بات چیت بھی کریں گے، چیز بھی خریدیں گے، کہیں گے بہت اچھا آدمی ہے جی، بڑا دل چاہتا ہے کہ آدمی اس کے پاس جا کے بیٹھے، لیکن میرے پاس ٹائم نہیں تھا۔ اور اگر اخلاق اس کا ٹھیک نہیں ہے، ظاہر ہے کہ پھر کون آئے گا۔ اگر کوئی آدمی دوسری دفعہ پوچھتا ہے اس کی قیمت کیا، کہتے جا 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 دوڑ جا دوڑ جا، پھر اس کے بعد کون آئے گا۔ تو اخلاق کی وجہ سے لوگوں کی آمد ہوگی، لذا کاروبار میں اضافہ ہوگا۔ اور امام نے فرمایا ہے اخلاق سے عمر میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ ظاہر ہے کہ جب اخلاق ہوگا لڑائی جھگڑا نہیں کرے گا، خون کا دوران تیز نہیں ہوگا، ڈسٹرب نہیں ہوگا، ڈپریشن نہیں ہوگا، اضطراب نہیں ہوگا، تو اچھی زندگی گزر گی۔ چنانچہ وہ اچھی زندگی ہوگی تو عمر بھی اس کی زیادہ ہو جائے گی۔ تو اصل میں اخلاق سکھانے کے لیے آیا ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جب ہم نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا ہے تو کیا ہم نے اس کا ترجمہ سمجھا ہے؟ کہ ہم نے غور کیا ہے کہ لا الہ الا اللہ کہہ کر ہم کیا عہد کر رہے ہیں، اللہ کے ساتھ کیا معاہدہ کر رہے ہیں، کیا پیمان باندھ رہے ہیں، کیا اللہ کے ساتھ ہم کیا کچھ کر رہے ہیں؟ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے میں کسی کو بھی نہیں مانتا، بس اللہ۔ تو اللہ کے حکم کے مطابق میں زندگی بسر کروں گا، اللہ کے حکم کے مطابق میری پوری زندگی ہوگی۔ تو اللہ نے تو قرآن بھیجا تھا رسول اللہ کے پاس، کیا قرآن مجید ہم نے پوری طرح پڑھا ہے؟ تجوید ٹھیک ہے، قرأت ٹھیک ہے، مخارج ٹھیک ہیں؟ کیا قرآن مجید کا ترجمہ ہم نے پڑھا ہے تاکہ پتہ چلے اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے؟ ہمیں پتہ چلے کہ ہم ایاک نعبد کہتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے، کہ بس تیرے سامنے جھکیں گے اور کسی کے سامنے نہیں۔ تو ظاہر ہے کہ قرآن مجید پڑھے گا، ترجمہ پڑھے گا تو تب ان چیزوں کا پتہ ہوگا۔ بڑی خوشی کا دن ہے کہ آج حجاج کرام جنہوں نے حج کے لیے جانا ہے وہ تشریف لائے ہیں، آج ان کا پروگرام ہے، میں بھی ابھی اس میں حاضر ہوا تھا۔ ہم ہر کام کرتے ہیں، اگر تجارت کر رہے ہیں کچھ گر ہمیں معلوم نہیں تو ہم بزرگوں کے پاس جاتے ہیں کہ اپنا تجربہ آپ ہمیں بتائیں کہ تجارت میں ہم کیسے کامیاب ہیں، ملازمت کر رہے ہیں تو ملازمت میں کیسے کامیاب ہوں گے، کسی شعبہ میں جاتے ہیں اس میں کامیابی کس طرح ہماری ہوگی، میں فلاں جگہ جا رہا ہوں کس طرح بات کروں تو مجھے کامیابی ہوگی۔ لیکن جب اللہ کے دربار میں ہم آتے ہیں مسجد میں تو کیا ہم نے سوچا کہ کیا میری اذان صحیح ہے، کیا میری اقامت صحیح ہے، کیا میں جو نماز پڑھ رہا ہوں نماز میری صحیح ہے، نماز کے مخارج ٹھیک ہیں، قرأت نماز کی ٹھیک ہے، نماز پڑھ رہا ہوں اس نماز کا ترجمہ میں سمجھتا ہوں۔ میں ہمیشہ یہ چیزیں کہتا رہتا ہوں، لیکن آج اس لیے کہہ رہا ہوں کہ حاجی صاحبان مرد ہوں یا عورت، جو لوگ وہاں جا رہے ہیں ان کے لیے ضروری ہے وہ کسی اچھے آدمی کو اپنی نماز اول سے لے کر آخر تک سنائیں، اذان بھی سنائیں، نماز بھی سنائیں، نماز کے بعد جو دعا پڑھی جاتی ہے وہ بھی سنائیں، جو زیارت پڑھی جاتی ہے وہ بھی سنائیں، تاکہ حج میں غلطی نہ ہو۔